السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و فضل و منت ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی سعادتوں سے مستفید ہونے کا موقع عنایت کیا ہے، اور رمضان المبارک کی ان راتوں میں قیام رمضان کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کے اصحاب کی زندگیاں سننے کا بھی موقع عنایت کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ دنیا کا عطا کر دینا اللہ کا فضل نہیں ہے، دنیا کی فراخی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نہیں ہے۔ اگر یہ فضل و رحمت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو اس سے محروم نہ کرتا۔ انبیاء مفلس بھی ہوئے ہیں، انبیاء میں بہت سے غریب بھی ہوئے ہیں، انبیاء میں بہت سے نادار بھی ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ علم سے کسی نبی کو محروم نہیں رکھا ہے، بلکہ علم عطا کرنے ہی سے نبی ہوتا ہے۔ تو اسلام کا علم، اللہ کی معرفت کا علم، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا علم، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ تو ان مبارک راتوں میں ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگیاں سن رہے ہیں، میں اپنے جس طرز پہ آپ لوگوں کو لے جا رہا ہوں، اس میں سب سے پہلے فضائل کے اعتبار سے گفتگو، پھر کسی خاص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں ارشاد فرمایا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہیے، اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا کر رکھیے۔ کون سے ساتھی ہیں، کن کے ساتھ آپ کو رہنا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک صحبت تو صحابی رسول سے اٹھاتا ہے جس سے صحابی بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی صحبت کوئی اٹھائی تو وہ صحابی رسول ہے۔ ایک تو رفاقت رسول سے صحابی بنتا ہے، لیکن رسول جس کی رفاقت کرے، رسول کو جس کا حکم دیا جائے کہ آپ بھی ان کے ساتھ رہیے، تو اب ان کا مرتبہ کس شان والا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، صحابی آئے، اللہ کے رسول کی مجلس سے صحبت اٹھائی تو صحابی بنے، لیکن اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کن کے ساتھ رہنا ہے، آپ کو کن کے ساتھ رفاقت کرنی ہے۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو روکے رکھیے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو رات دن صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں خالصتاً اسی کے لیے۔ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ آپ آنکھ اٹھا کر بھی کسی دوسروں کو مت دیکھیے۔ کن کو؟ ٹھاٹ باٹ والوں کو، عیش و آرام والوں کو، محلات والوں کو، قبیلے کے سردار لوگوں کو نہ۔ یہ کیوں اتری پتہ ہے؟ اصحاب رسول اللہ بیان کرتے ہیں، وہ صحابہ جن کا کوئی ماوا اور ملجا نہیں تھا، جن کا گھر بار نہیں تھا، جن کے پاس دولت نہیں تھی، صہیب جیسے، بلال جیسے، خباب جیسے رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیجئے کہ آپ اپنی مجلس سے ان رذیل قسم کے لوگوں کو نکال دیجئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو ہم آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ نادار لوگ، یہ غریب لوگ، یہ پیشے کے اعتبار سے غلام لوگ، اگر یہ آپ کی مجلس میں رہیں گے تو ہم کیسے آ کے بیٹھ کے سن سکتے ہیں؟ دیکھیے نا جی، یہاں پر بھی ہوتا ہے، اپنے اسٹیٹس کا بڑا خیال ہوتا ہے انسان کو۔ کوئی بڑا آدمی سوچتا ہے میں وہاں کیوں جاؤں، میں کیوں بیٹھوں، میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو بالکل معمولی لوگ ہیں جی، ہمارے رتبے کے لوگ ہیں تو ہم بھی جائیں گے، سنیں گے، بات تو صحیح ہے، لیکن ہمارا رتبہ تو نہیں ہے وہاں جا کے بیٹھ کے سننے کا۔ تو یہی وہ فلسفہ ہے جو قریش کے سرداروں کے دماغ میں بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، بات سننا ہمارے لیے ناگوار نہیں ہے، ہم سن بھی لیتے آپ کی مجلس میں آ کے، لیکن آپ کی مجلس میں کیسے آئیں جہاں بلال بیٹھا ہوا ہے اور صہیب بیٹھا ہوا ہے، سب غلام پیشہ ہیں جن کو ہم حکم دیا کرتے ہیں رات دن۔ ان کو پتہ نہیں یہ بلال کس قسمت کا ستارہ لے کے آیا تھا، یہ بلال کہاں پہ پہنچنے والا تھا، اس بلال کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں کیا لکھ دیا تھا، ان کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیک رکھا، چیک۔ دیکھیے، اللہ کے رسول بھی دعوت اسلامی کے منہج سے اسلام پھیلے، اسلام ان سرداروں کے کانوں تک بھی پہنچے، ایک دل میں مائل ہونا شروع ہوئے، دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہاں ایسا کر کے دیکھ لینے میں حرج کیا ہے، اگر ایک بار یہ مسلمان ہو جاتے تو پھر تو کیا ہے، یہ بلال کو بھی قبول کر لیں گے، صہیب کو بھی قبول کر لیں گے، خباب کی بھی قبول کر لیں گے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ خیال مائل ہوا کہ ہم ان کو کچھ دیر کے لیے کہہ دیں کہ دیکھو مجلس میں مت آیا کرو، جب میں کعبۃ اللہ میں ہوا کرتا ہوں تو تم مجلس میں مت آیا کرو، یہ کہہ دیں گے۔ ابھی واقعہ نہیں ہوا، صرف ایک خیال بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اوپر سے وحی نازل کر دی، کہا کہ اللہ کے رسول اپنے آپ کو انہی صحابہ کے ساتھ ملا کے رکھیے، ان لوگوں کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے مت دیکھیے، ان بدبختوں کی طرف۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیسے اجاگر کر دیا؟ فرمایا کہ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو رات دن صبح شام اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں گڑ گڑاتے ہیں اور خالصتاً صرف اللہ کے لیے روتے ہیں، اللہ کے لیے عبادتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ الگ کرنا چاہتے ہیں؟ ولا تعد عیناک عنہم،
ان بدبختوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر کو پہنے اور اوڑھے ہوئے تھے اسے برابر بھی نہیں کیا، ویسی ہی اسی حالت میں اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے باہر نکلے اور کہتے ہوئے کہ میرے وہ صحابہ کہاں ہیں جو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، حال ہے کہ وہ رات دن اللہ تبارک و تعالی، صبح شام اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے ہیں اور صرف اسی کے لیے پکارتے ہیں۔ تو چلتے چلتے پہنچے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے بعض صحابہ جس میں سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول قریب آئے، پوچھا کیا تم ہی لوگ ہو جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مدح کیا ہے، اس آیت میں ثنا کی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو صبح شام پکارتے رہتے ہو صرف اسی کی خاطر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم نے اسی لیے یہاں پر جوڑ رکھے ہیں، ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے ہی ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ساتھ اپنے محبوب نبی کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے تو کتنی بڑی بدقسمتی و بدبختی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ صحابی کا ساتھ ہمیں نہیں چاہیے، سلف ہمیں نہیں چاہیے، ہم اپنے دماغ سے قرآن کو پڑھیں گے، اپنی سوچ سے قرآن کو پڑھیں گے۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ رہیے، کوئی آنے والا بعد میں بدبخت کہتا ہے کہ ہم کو صحابی نہیں چاہیے، تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ تو صحابی مقام، مرتبہ، احترام بہت بلند ہے۔ تو اب آئیے جن کی صحابی کی زندگی آج پیش خدمت ہے ان کے واقعات بھی سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی پروانوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے تو با ادب کیسے بیٹھتے، گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہم جنبش حرکت بھی نہیں کرتے۔ پرندہ اگر پتھر پہ بیٹھتا کیسے بیٹھتا؟ اس کو ایسا محسوس ہوتا کہ نیچے سے کوئی چیز کیا ہے، ہلنے والی، حرکت کرنے والی نہیں ہے، بعینہ ہی اسی طرح اگر کوئی پرندہ اصحاب رسول اللہ کی مجلس میں آ کے بیٹھ جائے تو اسے ایسا محسوس ہوگا نیچے پتھر بیٹھا ہوا ہے، حرکت نہیں ہے۔ اتنے ہمتن گوش ہو جاتے، اتنے با ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک صحابی آتے ہیں، سانولا رنگ، خوشباش، نورانی چہرہ، اندر داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ یہ کہنا اور یہ مخاطب کرنا اور ان کی آمد کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آسمان کے نیچے کوئی ایسا شخص ابھی تک نہیں پیدا ہوا، زمین نے اپنے کندھوں پر اس سے زیادہ کسی اور شخص کو نہیں اٹھایا جو لہجے اور زبان کے اعتبار سے سچا ہو، وہ ابو ذر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما اضلت الخضراء، آسمان نے کبھی کسی اس سے زیادہ سچے شخص کو نہیں دیکھا، زمین اپنے کھندوں پر اس سے زیادہ کسی اور شخص، سچے شخص کو نہیں اٹھایا کھندوں پہ جو ابو ذر سے زیادہ ہو۔ یہ ابو ذر جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کی گواہی دیتے ہیں، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ سچی زبان رکھنے والے ہیں، یہ زبان رکھنے کی جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے حبیب ایک پیشن گوئی کرتے ہیں، تو زندگی میں کبھی حق کے سوا ابو ذر نے کچھ نہیں کہا۔ جب بھی کوئی بات نکلی وہ حق بات نکلی، حق کے لیے ڈٹ گئے، پھر پوری زندگی خواہ حالات کتنے ہی تبدیل ہو گئے، سب سے زیادہ زہد و ورع میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مقام و مرتبہ رکھنے والے ابو ذر ہیں۔ یہ ابو ذر جو غفاری قبیلے کے تھے، غفار کا قبیلہ مدینے سے 80 کلومیٹر دور ایک گاؤں تھا، اسی گاؤں میں رہتے تھے یہ قبیلے والے غفاری۔
یہ قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قزاقوں کا قبیلہ تھا، رہزنوں کا قبیلہ تھا، لوٹ مار ان کا پیشہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بڑے مفلس تھے، بڑے ہی غریب لوگ تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ کئی سال کئی صدیاں صبر کیا، پھر قبیلے کے اندر یہ بھوک افلاس نے ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا کر دی کہ وہ رہزنوں میں تبدیل ہو گئے، قزاقوں میں تبدیل ہو گئے، وہ لوٹ مار کرنے کے لیے تبدیل ہو گئے۔ اب اس کے بعد تو یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی قافلہ مکہ، کیونکہ مکہ اور مدینے کا راستہ بھی درمیان میں پڑتا تھا، اور اسی طرح مکے کے جتنے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے شام، وہ بھی اسی راستے سے جانا تھا، تو جو قافلہ وہاں سے گزرتا اس قافلے کو یہ لوٹ لیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری جب پیدا ہوئے ہیں، ان کے قبیلے کا پیشہ یہی تھا۔ پھر یہ جوان ہوتے ہیں، جوان ہو کے دیکھتے ہیں کہ ہر روز نت نئی چیزیں، جب بھی کوئی قافلہ نکلتا ان کی جماعت سے لوٹتا تو ان کے پاس بہت سا مال ہوتا۔ جب شعور کی منزل کو پہنچے تو ابو ذر غفاری نے اپنے قبیلے والوں سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو تم، کہاں سے آتے ہو یہ چیزیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم جاتے ہیں قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، لے کے آتے ہیں نت نئی چیزیں۔ ابو ذر ابھی جوانی کا قدم رکھ رہے ہیں، قوم کا حال دیکھا، قبیلے کا حال دیکھا، بعینہ ہی اسی طرح اپنے آپ کو بھی تبدیل کر لیا۔ یہ بھی جانے لگے، یہ بھی اسی طرح کی لوٹ مار کے اندر پہنچنے لگے۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ تقدیر نے ان کے لیے بڑا رتبہ رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بہت بڑا مقام رکھا تھا۔ کہتے ہیں اچانک ہی ان کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے ہی ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اچانک خود ان کے دل کے اندر توحید جاگ اٹھی، ان کے دل کے اندر اچھائی و سچائی جاگ اٹھی۔ انہوں نے یہ رہزنی چھوڑ دی اور اسی طرح کے تمام کام چھوڑ دیے، بتوں کو تک چھوڑ دیا اپنے قبیلے کے، اور لوگوں کو کہنے لگے کہ لوگوں یہ سب چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں، مجھے چھوڑ دو۔ خود صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میرا اپنا حال یہ ہوا کرتا تھا، اس کے بعد میں الگ ٹیلے پہ اپنے مقام کو بنا لیا تھا، اللہ تبارک و تعالی کے لیے میں نماز بھی پڑھا کرتا تھا، کبھی کبھی رات کھڑا ہوتا تو طلوع فجر تک کھڑا ہی رہتا، اور طلوع فجر کو بے حال ہو کے کپڑے کی طرح پڑ جاتا، یہاں تک کہ میرے اوپر دھوپ کی کرنیں پڑنے لگتی تو میں اٹھ جاتا۔ حتیٰ کہ وہ اس مقام تک بھی پہنچ گئے تھے کہ خود لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ عجیب کلمہ کہتا ہے، یہ عجیب بات کہتا ہے، کسی قبیلے کے آدمی نے نہیں کہی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتے کہ تجھے پاگل پن ہے، تو کیا ہو گیا ہے، یہ کون سا کلمہ ہے؟ وہ کہتے کہ نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم کے زمانے سے تو اللہ تبارک و تعالی کا نام سنا کرتے تھے، ان کو بھی پتا تھا ابراہیم علیہ السلام کی ہی وہ تعلیم تھی جو بگڑی ہوئی شکل میں قریش کے پاس موجود تھی۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ نام کی ایک ہستی ہے، لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ توحید کیا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم نے جو کچھ ان کے لیے بتلایا تھا توحید کی باتیں، اس کو بھلا دی تھی، جس طرح آج ہم امت مسلمہ نے بھلا دیا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، اب انہوں نے اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے، اپنے دل کی رہنمائی میں یہاں تک توحید کو پہنچ گئے کہ وہ لا الہ الا اللہ بھی کہنے لگے اور نماز بھی پڑھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تو نہیں تھا کہ کیسے پڑھا جاتا، میں بس کھڑا ہو جاتا عبادت کی نیت سے، یہاں تک کہ پاؤں دکھنے لگتے، یہاں تک کہ بدن دکھنے لگتا، تھک ہار کے طلوع فجر کے وقت ایک کپڑے کے مانند پڑ جاتا، تو ایسے ہی بے ہوشی میں نیند بھی طاری ہو جاتی، یہاں تک کہ سورج کی کرنیں مجھ پہ پڑنے لگتی تو میں بیدار ہو جاتا۔ یہ ابو ذر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ہی سلیم الفطرت، بڑا ہی نیک فطرت بنایا تھا، بغیر کسی دعوت کے توحید پہ پہنچ گئے تھے۔ میں نے بتایا نا پہلے بھی، زید بن عمرو بن نفیل کی زندگی میں یہ دراصل توحید اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے دل میں وضعیت کی ہے۔ توحید کو پانے کے لیے کوئی ایڈیشنل تعلیم نہیں چاہیے، بس اپنے دل کے دروازے کھولنے ہیں۔ آج سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ توحید جس کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جس کے لیے قرآن نازل ہوا، کل زندگی جس کی تبلیغ و دعوت میں گزار دی،
اسی کے نام لیوا یہ امت محمدیہ کے اندر توحید کے نام پہ بہت سا شرک پھیل گیا، بہت سے شرک یا رسوم ایجاد ہو گئے، توحید کے نام پہ بہت سا شرک ہم لوگوں کے اندر آ چکا ہے، توحید اور شرک اتنی ملاوٹ ہو گئی کہ اب شرک توحید بن گیا ہے۔ توحید کے لیے کہتے ہیں کہ بالکل نئی بات ہے، یہ تو تم نیا واقعہ کہہ رہے ہو، یہ تو تم کیا ہے نئی بات کہہ رہے ہو، ہماری سمجھ میں تو بات نہیں آتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے کلام کو پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی کے تعلق کو توڑ دیا، تو ہم نے توحید کو بھلا دیا، شرک کے رسومات کو توحید سمجھ لیا۔ یہاں دیکھیے ابو ذر کی زندگی میں کتنے پیارے ہیں یہ ابو ذر۔ بھائی کچھ نزدیک آ جائیے، یہاں پر بھی جگہ ہے، دیکھیے آنے والوں کے لیے تنگی نہ ہو۔ کتنے پیارے ہیں یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابھی نہیں پہنچی، لیکن توحید کے مقصد و دعوت کو پا لیا۔ اب اسی اثنا میں ہوا کیا، ان کے قبیلے کا ایک فرد مکہ جاتا ہے کسی کام سے، وہاں سنتا ہے اللہ کے رسول بھی وہی کلمہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ وہ تو حیرت میں پڑ جاتا ہے، قریب جاتا ہے، قبائل کے لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، یہاں یہ شخص کیا کر رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اپنے آپ کے لیے نبوت کا اقرار کراتا ہے، اور یہ کلمہ وہ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مبعوث کیا ہے، اسی کلمے کی وہ دعوت دیتا ہے۔ تو وہ فوراً واپس پلٹتا ہے، اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے، ابو ذر کے ساتھ ملتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری ہی طرح کلمہ کہنے والا ایک مکے میں بھی موجود ہے۔ وہ فرت مسرت سے بے خود ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اچھا کیا کہتا ہے وہ بھی وہی کہتا ہے کہ بتوں کو چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ تو وہ اپنے بھائی انیس کو بلاتے ہیں، بڑے شاعر زیرک، بڑا ہی زبان داں شخص ہے یہ حضرت ابو ذر کے بھائی انیس۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جاؤ، اچھی طرح تحقیق کر لینا کون ہے کیا ہے، پھر اس کے بعد میرے پاس آ کے صحیح رپورٹ کرو۔ انیس پہنچتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر، لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے ہیں کون ہے جو یہاں پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لوگ بتلا دیتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، عادات، اطوار، لہجہ، احترام، چلن بالکل دل موہ لیتا ہے۔ واپس پلٹتے ہیں، اپنے بھائی سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جھوٹا چہرہ کبھی نہیں ہو سکتا، جس چہرے کو میں نے دیکھا یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو باتیں کہہ رہا ہے یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے تم کہا کرتے تھے۔ لیکن اس سٹیٹمنٹ سے ان کو دلی تشفی نہیں ہوتی ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ تم نے مکمل معلومات نہیں کی، دیکھو میرے اہل و عیال کو تم سنبھالنا، اب میں نکلتا ہوں دیکھنے کے لیے۔ یہ تو اتنی بڑی بات ہے، تو میں تو زندگی میں کئی سال سے تلاش کر رہا ہوں کوئی ایسا شخص ملے، اب تم نے یہ اطلاع دی ہے، اتنی ادھوری اطلاع، نہیں تم گھر کو سنبھالو، میں نکلتا ہوں، میں جا کے دیکھ کے آتا ہوں۔ ابو ذر نکلتے ہیں، خود اپنا واقعہ آپ بیان کرتے ہیں، میں نکلا، پہنچا کعبۃ اللہ میں، لیکن معلوم تھا کوئی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ گچھ کرے تو قریش چھوڑنے والے نہیں ہیں، قریش ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائیں گے یا صحیح طور پر خبر کو بتانے والے نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے میں خاموش رہا پوچھنے سے، سوائے کعبۃ اللہ میں جا کر وہاں پر ٹہرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا، حتیٰ کہ نہ میرے پاس کھانا تھا نہ پینا تھا، سوائے زمزم کے میں نے اس پورے دن میں کچھ نہیں کھایا، صرف زمزم پیتا رہا کہ رات آ گئی۔ رات کو جب میں لیٹنے کے لیے تلاش کر رہا تھا تو اتفاق سے حضرت علی کی نظر ان پہ پڑ گئی، انہوں نے کہا مسافر ہو؟ ابو ذر نے جواب دیا ہاں، تو کہا کہ چلو ہمارے گھر چلو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے لیے نکلے، حضرت ابو ذر کو لے کر جب گھر پہنچے ہیں، اپنے دل میں خیال کیا حضرت علی نے یہ مہمان کا اکرام ہے کہ اس سے سبب نہ دریافت کیا جائے، کیونکہ پتہ نہیں کس سبب سے آیا ہو،
پوچھنے پر نہ بتانا چاہتا ہو، اس وجہ سے انہوں نے بغیر کسی سبب کے پوچھے کھانا مہیا کر دیا، آرام کے لیے بستر مہیا کر دیا، پوری رات گزری، انہوں نے اچھی طرح کھایا اور سویا، پھر وہاں سے اپنا سامان اٹھا کے نکلے، سمجھے حضرت علی نے کام پورا ہو جائے گا، کل چلا جائے گا، لیکن رات کو دوسرے رات بھی اتفاق سے دیکھتے ہیں کہ وہی شخص پھر تلاش کر رہا ہے جگہ، تو وہ آگے بڑھے، کہا کہ کیا تمہارا کام نہیں ہوا؟ ایک روایت ہے کہ دوسرے دن، ایک روایت ہے کہ یہی معاملہ تیسرے دن تک ہوتا رہا، حتیٰ کہ تیسرے دن جب انہوں نے اپنے گھر کو لے کے جا رہے تھے تو کہا کہ کیا تمہارا کام پورا نہیں ہوا کہ ہر رات تم یہیں پہ ٹکتے ہو اور کھانے کے لیے سامان بھی نہیں ہے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، خدا کی قسم میں نے یہ 3 دنوں میں جو کچھ حضرت علی کے گھر میں کھایا تھا، اس کے علاوہ پورا دن حرم کے اندر سوائے زمزم کے کچھ نہیں پیا۔ زمزم، بتاتا چلوں، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تمہارا کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے۔ ایک بندہ، شارعین محدثین کہتے ہیں کہ ایک بندہ کعبۃ اللہ میں بغیر کچھ کھائے پیے سوائے زمزم پہ 15 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ میرے حبیب کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمزم تمہارے لیے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، یہ کھانے کی بھی طاقت فراہم کرتا ہے یہ زمزم۔ ابو ذر غفاری 3 دن تک یہی زمزم پہ ہوتے ہیں۔ اب آگے چلیے، جب پوچھتے ہیں حضرت علی تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں ابو ذر غفاری، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم وعدہ کرو کہ میں جو کچھ اب بتا رہا ہوں اس راز کا افشا نہیں کرو گے تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہاں بتائیے۔ تو اس وقت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے یہاں پر ایک نبی ہے جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں اسی سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ سچا ہے۔ حضرت علی بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالکل صحیح جگہ آئے ہو، میں تمہیں ملاقات کراتا ہوں، میں انہی کا رشتہ دار ہوں، میں بھی انہی پہ ایمان لایا ہوا ہوں اور تمہارے لیے بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اس پر ایمان لاؤ، یہ واقعتاً سچے نبی ہیں۔ یہ گفتگو ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ رات صبر کر لو، صبح سویرے ہم اٹھیں گے، میں آگے جاؤں گا، تم پیچھے پیچھے راہ دیکھ کے آنا، اگر میں کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو میں اپنی راہ لے لوں گا، تم کچھ دیر کے لیے انتظار کرنا، پھر میں جب آگے چلنے لگوں تو تم بھی پیچھے پیچھے آ جانا، کیونکہ اتنا پرصعوبت دور تھا وہ دور جہاں پہ لا الہ الا اللہ کہنا اپنے موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ اللہ اکبر، اتنا پرصعوبت دور کہ جہاں پہ لا الہ الا اللہ کہنا اپنے موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ آج دیکھیے اسلام کے لیے تمام راہیں کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم اسلام پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم اسلام کے لیے کیا کچھ قربانیاں کر رہے ہیں، ہم اسلام کے لیے اپنے ماحول اور اپنے لحاظ سے دوسروں کے لیے کتنی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کیسے تلاش کر کے حق کے متلاشی یہاں پر پہنچا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری حضرت علی کے پیچھے پیچھے جب روانہ ہوئے، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نظر آیا، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں اندر داخل ہوئے، بے اختیار زبان سے کیا الفاظ نکلے پتا ہے؟ سب سے پہلا وہ صحابی جس نے اللہ کے رسول کو اس طرح مخاطب کیا یہ ابو ذر کے حصے میں آیا ہے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے کہا کہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بات نہیں، کوئی تبلیغ نہیں، کوئی دعوت نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ ابو ذر کا دل دیکھیے کتنا صاف شفاف چشمے کے مانند، بس سنا ایمان لائے، سب سے پہلی ملاقات میں لفظ نکلا السلام علیک یا رسول اللہ۔ بعد میں جتنے صحابہ آئے ان کا یہی معمول ہو گیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ، اس سے پہلے کسی نے خطاب نہیں کیا تھا اس طرح، کیونکہ اس سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، زید بن حارثہ ہیں، حضرت علی ہیں، یہ 4 ہی اسلام قبول کیے ہوئے تھے جب یہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ خطاب صحابہ کو اتنا بھایا ہے
کہ ہمیشہ اصحاب اللہ کے رسول کو اسی سے خطاب کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول ہاتھ میں ہاتھ لے کے تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ ابو ذر کا دل تو پہلے ہی اس کی طرف مائل، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، اشہد انک محمد الرسول اللہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی تبلیغ کر چکے، یہ مسلمان ہو چکے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابو ذر اب واپس اپنے قبیلے میں جاؤ، اس اسلام پر، اس توحید پر زندگی گزارتے رہنا تاکہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طاقت اور غلبہ دے دے، میں اس وقت تمہیں بلاؤں گا، واپس آ جانا۔ اب بہت خطرناک دور ہے، باہر تم اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے، تم سیدھے اپنی بستی میں چلے جاؤ، جب اللہ ہمیں غلبہ دے گا تو ہم دوبارہ ملیں گے۔ ابو ذر کی آنکھوں سے آنسو، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا دل نہیں مانتا ہے، کتنے سالوں سے میں اس توحید کو تڑپ رہا تھا، اس شمع کے لیے کتنی میں نے تلاش کی تھی، آج اللہ نے مجھے دے دیا ہے تو میں خاموشی سے واپس اپنے گھر چلا جاؤں، اپنی بستی چلا جاؤں، یہ ناممکن ہے۔ ایک مرتبہ تو میں ضرور کعبۃ اللہ میں جاؤں گا اور علل اعلان آپ کی نبوت کا اعلان کروں گا، خواہ میری جان چلی جائے، پھر اس کے بعد ہی میں بستی جا سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابو بکر نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، حالات بڑے پرخطر ہیں، تم اعلان کرو گے تو ہو سکتا ہے لوگ تمہیں مار دیں، اور ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم علل اعلان اسلام کا اظہار کریں، تم واپس بستی چلے جاؤ، پھر جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلبہ دے گا تو ہم بلا لیں گے۔ حضرت ابو ذر نے نہ مانا۔ اللہ اکبر، توحید کی محبت میں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹال رہے ہیں، لیکن محبت کس کی محبت میں؟ توحید کے اعلان کی محبت میں نکلتے ہیں کعبۃ اللہ میں، علل اعلان کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو قریش کہتے ہیں کہ یہ کون پاگل ہے، یہ کون شخص ہے، یہ کس کی جرأت ہے جس نے ہمارے سامنے اس کلمے کو بلند کیا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ آؤ مارو، لوگ جمع ہوتے ہیں، ابو ذر غفاری کو پیٹنے لگتے ہیں، مارنے لگتے ہیں، کوئی لات مار رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے مار رہا ہے، کوئی نیزے سے مار رہا ہے، کوئی چھانٹا رسید کر رہا ہے، کوئی کوڑا رسید کر رہا ہے، یہاں تک کہ ان کو پہچانا جانا مشکل ہو گیا کہ وہاں سے گزر ہوا حضرت عباس کا، ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں لیکن اسلام کے لیے درد رکھتے ہیں، غریب لوگوں کے لیے اپنے دل کے اندر درد رکھتے ہیں، قریب آ کے دیکھا، کہا کہ بدبختو کیا کام کر رہے ہو، یہ تو غفاری قبیلے کا، یہ بھی غفاری خاندان کا فرد ہے، دیکھو اگر یہ مر جائے تو پھر تمہارا کوئی قافلہ ان راستوں پر سے نہ گزر سکے گا، اس کو چھوڑ دو، یہ تو وہ رہزنوں کا قبیلہ جو غفاری قبیلے کے نام سے مشہور ہے، یہ وہی راستہ ہے جہاں سے تم اپنی تجارتیں لے کے شام جایا کرتے ہو، اگر اس کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو وہ لوگ تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بات سمجھ آئی مشرکین کی بھی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ ابو ذر کو اٹھا کے کندھے پہ ڈال کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھ کے اپنے آنسو نہ روک سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر سے ہاتھ سلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو ذر میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ حالت ہوگی، اسی وجہ سے تو روکا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں جوش توحید میں، اے اللہ کے رسول ابھی میری سیری نہیں ہوئی، کل بھی میں یہی اعادہ کروں گا۔ یہ ہیں ابو ذر جن کی توحید کا ایک ایک نمونہ ہمارے لیے شمع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ حضرت ابو ذر نے علل اعلان کعبۃ اللہ میں اعلان کیا، اور 2 مرتبہ بھی اسی طرح لہو لہان ہوئے۔ 2 مرتبہ بھی حضرت عباس نے آ کے بچایا ہے، کہا ہے کہ لوگوں بدبختو کیا کام کر رہے ہو، یہ تو غفاری قبیلے کا خاندان کا ہے، اگر تم اس کو مار ڈالو گے تو تمہارا کوئی قافلہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو قریش نے پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دوبارہ آتے ہیں ابو ذر، اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنے قبیلے میں جا کے تبلیغ کرو،
پھر اللہ غلبہ دے دے تم میرے پاس آ جانا۔ رخصت ہوتے ہیں، اپنے خاندان میں پہنچتے ہیں، سب سے پہلے اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہیں۔ انیس بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کس کی خبر لینے گئے تھے؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ کیا ہونا تھا، میں تو مسلمان بن کے آیا ہوں اور تمہارے لیے بھی یہی دعوت پیش کر رہا ہوں، تم مسلمان بن جاؤ۔ کہتے ہیں کہ ابو ذر تم نے جس کو حق جانا میں بھی اسی کو حق مانتا ہوں۔ سب سے پہلے ان پہ ایمان ان کے بھائی انیس ہیں۔ پھر آگے بڑھیے، گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیوی سفر کا حال پوچھتی ہے۔ کہتے ہیں ابو ذر میں تو اب مسلمان ہوں، تمہارے ساتھ تعلق وہی اسی پر قائم رہ سکتا ہے کہ جب تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ بیوی کہتی ہے کہ جس کو آپ نے حق جانا ہے ہم اسی کو حق جانتے ہیں۔ بیوی بھی فوری طور پہ مسلمان ہوتی ہے۔ پھر ماں آتی ہے، ماں سے کہتے ہیں کہ اب میں مسلمان ہوں، آپ سے تعلق اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ مسلمان ہو جائیں۔ ماں کہتی ہے کہ جس کو آپ نے حق جانا میں بھی اسی کو حق جانتی ہوں۔ ماں بھی مسلمان ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پورا گھرانہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ گھرانہ قبیلے کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ دیکھیے ابھی اسلام قبول کیے ہیں، کیسے دعوت کے لیے اتر گئے، کیسے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیے۔ ہمارا حال کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ آپ خود موازنہ کر کے دیکھ لیجئے، کتنی باتیں ہمیں معلوم ہیں، کتنی چیزیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن ہم نے اس کے لیے کتنا وقف دیا ہے، حتیٰ کہ خود عمل کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں اسلام پر۔ یہاں دیکھیے ابو ذر غفاری خود جا کے اسلام کو گلے لگائے ہیں اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ یہ توحید کی جو بات اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کے ذریعے دی ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ توحید سب سے بڑی دولت ہے، شرک سب سے بڑی ضلالت ہے۔ توحید سب سے بلند مخلوقات میں شمار ہوتی ہے۔ اگر توحید کا قائل ہو جائے تو وہ بندہ سب سے زیادہ مخلوقات میں معتبر شخصیت ہے، خیر امہ ہے۔ اگر اس کے اندر شرک آ جائے تو سب سے بدترین مخلوق بن جاتا ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، خنزیر سے بھی بدتر، کیڑے مکوڑے سے بھی بدتر، نالی پہ چلنے والے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں ان سے بھی بدتر۔ کیوں؟ فرمایا کہ اولئک ہم شر البریہ، سب سے اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام میں بری مخلوق کون سی ہے؟ مشرک، شرک جس کے اندر آ جاتا ہے۔ توحید اتنی بلند ہے جس کے اندر آ جاتے اولئک ہم خیر البریہ۔ سورہ بینہ کے اندر فرمایا جتنی مخلوقات ہیں سب سے بلند ترین مخلوق بن جاتی ہے، سب سے بلند ترین۔ توحید، موحد سب سے بلند تر، مشرک سب سے ذلیل تر۔ یاد رکھ لیجئے یہی وہ توحید ہے جس کی نعمت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ ابو ذر غفاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بڑے ہی والہانہ سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ تعلق و محبت بھی ایسے ہی تھی۔ جب یہ اپنے بستی میں دعوت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ بدر ہوا، احد ہوا، خندق بھی ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنے قبیلے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے ہیں۔ پھر اس کے بعد لمحہ وقفہ اللہ کے رسول کی مجلس کے لیے وقف کر دیا، حتیٰ کہ اتنے محبوب ہو گئے تو مجلس میں جب کبھی اللہ کے رسول یوں نظر ڈالتے ابو ذر کو نہ دیکھتے تو صحابی کو کہتے کہ ابو ذر کہاں ہیں، جاؤ جا کے انہیں تلاش کر کے لاؤ۔ وہ آتے ہیں تو قریب بلا لیتے ہیں، سب سے پہلے مصافحہ کرتے ہیں، قریب بٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ اتنے محبوب بن جاتے ہیں ابو ذر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیے۔ ہمیشہ کلام اللہ کی تلاوت، حافظ قرآن ہے یہ اصحاب رسول اللہ میں، جہاں جتنا قرآن نازل ہو جاتا ابو ذر اسی وقت اتنا قرآن یاد کر لیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن
یاد کرنا نہیں بلکہ اس کے معانی و مفاہیم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے. حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے سوال پوچھا کرتے تھے کہ اس مسئلے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے, آپ کی رائے کیا ہے. یہ مقام پہنچ گیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عموماً سوال کرنے سے صحابہ گھبراتے تھے. وہ رعب و داب و نبوت کا جاہ و جلال عام صحابہ اللہ کے رسول سے سوال نہیں کیا کرتے تھے, لیکن ابو ذر اتنے بے تکلف تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دل میں آیا سوال کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا, ابو ذر یاد رکھو اگر کوئی اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا, کسی کو شریک نہیں کیا, لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد توحید پہ قائم رہا, زندگی میں کبھی کسی کو نہیں پکارا, خواہ ولی ہو کے بدھ, خواہ درخت ہو کے سمندر, قادر ولی ہو کے عبد القادر جیلانی, کسی کے لیے بھی دہائی نہیں دی, اللہ تبارک و تعالی پہ لیے خالص کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیا تو وہ ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا. ابو ذر کیا پوچھا ہے اس وقت؟ پوچھا ہے اللہ کے رسول اگر وہ چوری کرے, زنا کرے. ابو ذر کا فہم دیکھیے, سوال کا بے تکلفانہ پن دیکھیے. پوچھا اللہ کے رسول سے, بخاری کی روایت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. پوچھا اللہ کے رسول سے, اے اللہ کے رسول کیا وہ چوری کرے, زنا کرے پھر بھی جنت چلا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں, چوری کرے زنا کرے تبھی بھی وہ جنت جائے گا. توحید کی عظمت, اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوری زنا کرتے پھرو, نہیں, اصل بتلانا مقصود ہے کہ توحید کی عظمت جانیے کتنی بلند ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صرف یہ ایک بات ایسی رکھی ہے, توحید پہ اگر کوئی زندگی گزار دیا, خواہ کوئی بھی گناہ ہو, ایک نہ ایک دن جنت ضرور جائے گا. اگر سب کے سب اعمال اس کے اندر خیر کے ہوں لیکن توحید نہ ہو, شرک ہو, تو پھر خدا کی قسم کبھی وہ جنت نہیں جا سکتا. یہ اصول ہے, اہل السنت والجماعہ کا اصول ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر سے, ابو ذر یاد رکھو جو کوئی لا الہ الا اللہ کہا, پھر یہ پیشانی جس کو اللہ نے بلند کیا ہے, دیکھیے نا جسم میں بھی کتنی بلند ہے, اس سے بلند کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ بلند جو اللہ نے کیا ہے کسی کے آگے نہ جھکایا, خواہ جھنڈے کے آگے, نہ بنڈے کے آگے, نہ قبر کے آگے, نہ بت کے آگے, نہ کسی اور شخص کے آگے, نہ پیر کے آگے, اللہ تبارک و تعالی کے آگے جھکایا پوری زندگی. کبھی کسی کو نہ پکارا سوائے اللہ تبارک و تعالی کے. پھر اس کی زندگی میں خواہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو, ایک نہ ایک دن اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ جنت جائے گا. ابو ذر نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس نے زنا کیا ہو, چوری کیا ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں اس نے زنا کیا ہو, چوری کیا ہو. اب تو ابو ذر کے کیا ہیں حواس, وہ پھر پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول کیا اس نے زنا کیا ہو, چوری کیا ہو؟ تب بھی کہا کہ ہاں اس نے زنا کیا ہو اور چوری کیا ہو. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں تیسری مرتبہ پوچھا اے اللہ کے رسول کیا زنا کیا ہے, چوری کیا ہے؟ تب بھی کہا اللہ کے رسول نے ہاں زنا کیا ہو اور چوری کیا ہو. اور چوتھی مرتبہ بھی میں نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول کیا زنا کیا ہو اور چوری کیا ہو؟ کہا کہ ہاں زنا کیا ہو اور چوری کیا ہو. ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. کہتے ہیں کہ جب بھی یہ حدیث ابو ذر کہا کرتے تو ضرور کہتے کہ یہ بات بھی رسول نے میرے لیے کہی ہے. ابو ذر کے لیے کتنا ہی ناگوار بھی کیوں نہ ہو, اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ جنت جائے گا. یہ ابو ذر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اسلام کے ہر معاملے میں بھی بڑی محبت کرتے ہیں. اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. دنیا کی بے رغبتی ان پہ ایسی چھائی کہ بڑے بڑے اصحاب رسول اللہ بھی ان سے سبق لیا کرتے تھے. ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی اپنے پاس مال رکھنا وہ جائز نہیں سمجھتے تھے, خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو. اسوہ ایسا تھا کہ بعین ہی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. اللہ کے رسول بھی کبھی ایک رات بھی مال نہیں رکھا ہے, یاد رکھ لیجئے. ایک مرتبہ کا واقعہ, اللہ کے رسول نماز پڑھے, فوری طور پر عموماً اللہ کے رسول نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے اور لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد کوئی بات چیت ہوتی تو کرتے یا اپنے حجرے میں چلے جاتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, اللہ کے رسول جیسے ہی نماز ختم کیے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے گھر کو گئے. پھر کچھ دیر بعد آئے,
صحابہ پریشان تھے، پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا نئی بات ہے کہ آپ نے فوری طور پر اپنے گھر کو دوڑ لگائی؟ کہا کہ نہیں، مجھے نماز میں خیال آیا تھا کہ کھجور کی بینچ کے برابر سونے کا ایک ٹکڑا گھر کے اندر موجود تھا، کھجور کی بینچ کے برابر کا سونے کا ٹکڑا گھر کے اندر موجود تھا، مجھے خیال آیا کہ اتنی دیر بھی جو میرے گھر کے اندر سونا ہے مجھے گوارا نہیں ہے، میں اسی وجہ سے فوری طور پر گھر گیا اور انفاق کا حکم دے کے اندر آیا۔ ایک رات کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کبھی سونا چاندی جمع نہیں کیا ہے، ہاں امت کے لیے چھوٹ دی ہے۔ ابو ذر کا بھی معاملہ اتنا ہی بلند تھا، وہ بھی کبھی ایک رات کے لیے بھی ایک درہم دینار اپنے لیے کبھی پوری زندگی جمع نہیں کیے۔ اللہ نے بڑی لمبی طویل زندگی دی تھی، لیکن اس معاملے میں اتنے سخت تھے کہ حضرت امیر معاویہ سے بھی لڑ گئے۔ وہ بھی صحابی ہیں، پائے کے صحابی، بڑے بلند صحابی، لیکن ان کا جو مسلک تھا اس میں یہ اتنے پختے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، مال تو صرف خرچہ کرنے کے لیے آتا ہے، ایک یا تو تم اپنے آپ پہ کچھ دیر کے لیے خرچہ کر لو یا اللہ کی راہ میں انفاق کر دو، یہی دو طریقے ہیں مال رکھنے کے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقے سے جمع کرے گا والذین یکمزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں دیتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری سنا دو کہ عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ یہ آیت کوٹ کر کے حضرت ابو ذر کہا کرتے تھے کہ لوگوں یاد رکھو، یا تو تم خرچہ کر دو یا تو خود کھا لو، لیکن جمع کر کے رکھنا کسی طور پہ صحیح نہیں ہے، اگر جمع کرو گے تو عذاب علیم کی تمہارے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ یہ واقعہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت امیر معاویہ نے 1000 دینار کی ایک تھیلی حضرت ابو ذر کے پاس بھیج دیا کہ میں تحفتاً دیتا ہوں۔ تو ہوا کیا؟ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اب دوسرے دن انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ایک مصاحب کو بلا کے کہا کہ جاؤ ابو ذر کے پاس پہنچو اور کہو کہ کل کی جو تھیلی دراصل کسی اور کو دینا تھا، غلطی سے آپ کے پاس پہنچ گئی ہے، آپ اس کو ریٹرن کر دیں برائے مہربانی۔ اب دیکھیے بندہ پہنچتا ہے، اصل میں امتحان تھا، کیونکہ یہ ایک دن بھی اپنے پاس سونا رکھنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ کل دی ہے تھیلی، اگر یہ آج ریٹرن کر دیں گے تو ایک دن پورا ہو گیا، تو انہوں نے اسی خیال سے اگر یہ واقعتاً اپنے مسلک میں سچے ہیں تو ان کے پاس تھیلی نہیں ہوگی۔ صاحب آتا ہے ان کا، کہتا ہے کہ غلطی سے کل آپ کے پاس تھیلی پہنچ گئی ہے، وہ تھیلی ریٹرن کر دیجئے۔ کہا کہ وہ تھیلی کہاں ہے؟ آپ نے جب دی تھی اسی وقت میں نے پورا انفاق کر دیا ہے، 1 دینار میرے پاس باقی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے جب یہ سنایا گیا تو پکار اٹھے کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے کہ ان کی زبان سے سچ کے سوا کوئی اور بات نہیں نکلتی، یہ جو کچھ کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر مال کبھی جمع نہیں کیا، شوق جہاد میں ایسے کوئی معاملہ انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ غزوہ تبوک میں ہوا کیا؟ اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے نکلے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا وہ تیز رفتار نکلا، یہ پیچھے رہ گئے۔ اب دیکھا اونٹ پیچھے، قافلہ آگے، اب انہوں نے اونٹ کو تیز کرنے کے لیے کوششیں شروع کی تو اونٹ تیز ہونے سے رہا، کیونکہ بوجھ زیادہ تھا، وہ تو تیز چلنے سے رہا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ قافلہ آگے جا رہا ہے، کہیں کیا ہو غزوہ نہ چھوٹ جائے، فوری طور پر اونٹ کو وہیں ڈالا، اونٹ کا وہ کل سامان اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیا، جو اونٹ سنبھال نہ سکتا تھا وہ سامان اٹھا کے رکھ لیا۔ اب چلے آگے چلنے، پیدل چل رہے ہیں۔ اب جب اللہ کے رسول قافلہ اتارے، دیکھا ابو ذر نہیں ہے، پوچھا کہ ابو ذر کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ تو کیا قافلے سے غائب ہیں۔ پھر اس کے بعد انتظار میں جب تھے تو کوئی ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور سے ایک شخص آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ذر ہی ہوں گے، وہ ابو ذر ہی ہوں گے۔ اب اس کے بعد یوں صحابہ سب دیکھنے لگے کہ اب اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کون آ رہا ہے، سب یوں دیکھنے لگے تو قریب آنے لگے تو چہرہ واضح ہونے لگا، ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا، یہ تو ابو ذر ہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ذر اکیلے چل کے آ رہے ہیں، کہا ابو ذر اکیلے چلتے آ رہے ہیں۔
اکیلے رہیں گے، اکیلے مریں گے، اکیلے اٹھائے جائیں گے۔ کیا کہا؟ ابو ذر اکیلے چلتے آ رہے ہیں، اکیلے رہیں گے، اکیلے مریں گے، اکیلے حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ ابو ذر کو پتہ ہو گیا ان کا انداز نرالا ہے۔ اب دیکھیے آگے چل کے پھر 30 ہجری کے واقعات میں ہم پہنچ جاتے ہیں، وقت کم ہے، پورے تفصیلات نہیں ہو سکتے۔ ابو ذر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب، ان کا دل بڑا اداس، سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد زندگی کیسے گزرے گی، کیا حالت ہوگی۔ اسی اثنا میں اللہ کے رسول مرض الوفات میں ایک مرتبہ خصوصی طور پہ یاد کر کے ابو ذر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہاں ابو ذر، جاؤ تلاش کر کے بلا کے لاؤ۔ اللہ کے رسول بستر مرگ پر ہیں، وہ مرض جس میں اللہ کے رسول نے وفات پائی ہے، وفات کے قریب کا زمانہ ہے۔ ابو ذر حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ فراق کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی ہے، ابھی میں تھوڑے دنوں کا مہمان ہوں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے والا ہوں۔ اور ابو ذر بھی بھانپ لیتے ہیں تو یہ تو قریب مرض وفات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ اب دیکھیے جس طرح دو دوست ہوا کرتے ہیں، یہ کتنا قلبی لگاؤ ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول سے، کہ ابو ذر کا ہاتھ یوں تھام کے اللہ کے رسول جسم پہ پھیرا کرتے ہیں، جسم پہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو رواں تھے، اس وقت اللہ کے رسول رو رہے تھے اور ابو ذر کا ہاتھ لے کے اپنے بدن پہ پھیر رہے تھے۔ کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ذر میرے بعد تم ہمیشہ حق کا ساتھ دینا۔ ابو ذر بے اختیار رو رہے ہیں، سمجھ گئے کہ یہ آخری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت ابو ذر نے کبھی حق کو نہیں چھوڑا، خواہ کتنا ہی انہیں تکلیفیں دی جائیں۔ اب دیکھیے مدینے میں رہنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے دو بھر ہو گیا، جب بھی جس چیز پہ بھی نظر پڑتی اللہ کے رسول کی یاد ہوتی۔ چھوڑنے والے جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، یہ واقعہ خود میرے اوپر بیتا ہے جب میری والدہ وفات پائے تھے، کہ ہمیشہ جہاں دیکھتے ہیں، جس گھر میں حضرت میرے والدہ نے وفات پائی تھی، جہاں دیکھتا والدہ کی صورت دکھتی۔ عموماً ہوتا ہے کہ جس سے زیادہ قلبی محبت ہوتی ہے وہ اگر چلے جائیں چھوڑ کے تو جہاں نظر پڑتی ایسا محسوس ہوتا کہ یہیں کھڑے ہوئے ہیں، یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں باتیں کر رہے ہیں، انہی کی سوچ، انہی کی یاد۔ یہ قلبی لگاؤ و محبت کا انتہائی اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اللہ کے رسول کو ایسے ہی چاہا کرتے تھے، ایسی ہی محبت تھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابو ذر کے لیے مدینے کے اندر رہنا بڑا مشکل ہو گیا کہ جہاں دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، کیسی زندگی کٹے، کیسے زندگی گزارے، حتیٰ کہ انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، شام جا کے بس گئے، رہنا دوبر، اللہ کے رسول کی یاد بے چین۔ اب ان کا ایک ہی مت میں نظر تھا، عبادتوں میں اپنے آپ کو غرق کر لیا، جہاد میں اپنے آپ کو وقف کر لیا، لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا، حتیٰ کہ وہ بہترین دور میں حضرت ابو بکر اتنے اعلیٰ تھے کہ کہتے تھے کہ تم لوگ بدل گئے ہو۔ اصحاب رسول اللہ سے کہتے تھے کہ لوگوں تم لوگ وہ طریقہ چھوڑ دیے ہو جو اللہ کے رسول کا تھا، یعنی دنیا تمہارے اندر آ گئی ہے، یعنی دنیاوی طور پر کوئی گھر بنا رہا تھا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ کیا کام کر رہے ہو، یہ گھر بنانا بھی ٹھیک نہیں تمہارے لیے، اپنی زندگی میں کبھی گھر نہیں بنایا ہے، اپنی زندگی میں کبھی کوئی سونا چاندی جمع نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ اتنا اپنی بات اور مسلک میں مضبوط ہوئے کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ابو ذر ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ابو ذر نے کہا کہ ہاں میں بھی نہیں رہ سکتا تمہارے ساتھ، میں جاتا ہوں، میں الگ رہتا ہوں اپنے گاؤں میں، زبدہ نام کی ایک گاؤں میں الگ سے اپنے لیے گھر، ایک جھوپڑی بنا لیتے ہیں، رہتے ہیں وہیں پر۔ آخری دور 30 ہجری کے واقعات ہیں، 32 ہجری میں وفات ہوئی ہے، کچھ نہیں ہے ساز و سامان سوائے وہ جھوپڑی کے علاوہ، 2-3 بکریاں ہیں جن کا دودھ پی لیتے ہیں، اپنی اہلیہ کو لے کے پہنچ گئے ہیں۔
پھر اس کے بعد ایک مرتبہ مرض الوفات بیمار ہو کے پڑ جاتے ہیں، اہلیہ قریب بیٹھ کے رونے لگتی ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اہلیہ کہتی ہے کہ عجیب معاملہ ہے، میری ذات بالکل ضعیف، میں ایک عورت ہوں، میں کہاں تمہیں نہلاؤں دفناؤں، کہاں قبر کھودوں، اگر تم مر گئے اس حالت میں تو یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ہمارا ساتھ دینے والا، میں ہوں اور آپ ہیں، اب میں کیسے آپ کو کیا ہے کفناؤں دفناؤں، یہی حال سوچ کے میں رو رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو تم رونا نہیں ہے، تمہیں رنج کرنا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ایک پیشن گوئی کی ہے۔ ایک مرتبہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو صحرا میں وفات پائے گا، صحرا میں اکیلا وفات پائے گا، لیکن وفات کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں آ جائے گی۔ اب جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے سب کے سب تو وفات پا چکے ہیں شہر کے اندر، ایک میں ہی باقی ہوں، تو اب امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی شخص ہوں جو صحرا میں وفات پا رہا ہوں، اور وفات کے قریب ایک ضرور مسلمانوں کی جماعت آنے کا اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے، تم جاؤ ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ، نظر دوڑاؤ، ضرور بالضرور کوئی قافلہ آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ وہ اہلیہ نکل کے باہر پہنچ جاتی ہیں، اپنی بچی سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک بکری ذبح کرو، آنے والوں کو ضرور کھلا کے بھیجنا، مجھے پوری امید ہے کہ وہ آنے والے ہی ہوں گے، اور کہنا کہ میرے کفن دفن کے بعد ضرور اس بکری کا گوشت کھا کے جانا ہے، یہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے اہلیہ پہنچتی ہے، ٹیلے پہ کھڑی ہوتی ہے، دور سے نظر دیکھتے ہیں کہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے ایک جماعت آ رہی ہے، بالکل قریب پہنچ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں تو یہ تو مبارک جماعت وہ جماعت ہے جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود تک موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا حال ہے، کیوں پریشان کھڑی ہوئی ہو؟ کہتے ہیں کہ میں تو ابو ذر کی بیوی ہوں اور ابو ذر وہاں پر مرگ وفات میں مبتلا ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ اکبر، ابو ذر کا یہ حال، چلو پہلے گھر پہنچیں گے۔ وہاں پہنچ کے دیکھتے ہیں وفات کے آخری لمحات ہیں، کہتے ہیں دیکھو تم اگر کوئی مال چاندی سونا چاندی جمع کر کے رکھنے والے کوئی ہیں تو وہ میرے قریب نہ آنا، مجھے نہلانا کفنانا نہیں، بلکہ وہ شخص آئے جو حکومت سے کوئی عہدہ اب تک نہیں لیا ہے، وہ آئے میرے پاس اور وہ مجھے نہلائے اور وہ مجھے کفنائے، وہ مجھے دفنائے۔ یہ ہیں ان کے آخری کلمات، زہد و ورع کے بہت بلند معیار پہ پہنچ گئے تھے حضرت ابو ذر۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جب ان کو نہلایا گیا، ان کو کفنایا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھے، کہا کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر نماز جنازہ پڑھی گئی، پھر اس کے بعد وہاں پر تدفین ہوئی زبدہ ہی کے مقام پر۔ پھر اس کے بعد ان کے اہلیہ اور بچی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود لے کے حضرت عثمان کے حوالے کر دیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کیا ہے دنیا کو لات مار کے گئے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ خدا کی قسم میں بھی اپنی بیٹی اور اپنے بہن ہی کی طرح حضرت ابو ذر کی بیوی اور حضرت ابو ذر کی بیٹی کی حفاظت کروں گا۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. ایسا بدلا ہے سما کانٹے بھی اب پھول ہیں، آپ کیا پہنچے مدینہ آئی ہے اب جام جان. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. ساتھ ہیں صدیق اکبر، عشق
سچائی کا پیکر، عشق ایسا بے مثال، خوش ہے جس سے ذوالجلال، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع،